واقعات میں سے ایک دو مقام میں اور عرض کرتا ہوں کہ تحویل قبلہ یہ ایک اہم مضمون ہے جو آج پڑھا گیا، بلکہ دوسرے پارے کی پہلی آیت کریمہ ہے سیقول السفہاء، یہ ان قریب بے وقوف لوگ آپ سے کہیں گے، پہلا لفظی سورہ دوسرے پارے کا یہ کہ یہ بے وقوف جو ہیں آپ سے کہیں گے کہ کیا ہو گیا تمہیں بیت المقدس کی طرف چہرے کر کے نماز پڑھتے رہے ہو مسجد اقصی کی طرف، اب تم نے خانہ کعبہ جو مکے میں ادھر منہ کر لیا ہے۔ اللہ کریم نے پہلے بتا دیا کہ یہ بے وقوف ایسی باتیں کریں گے، اور صحابہ کرام سے کہا کہ تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ ساری وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ ساری سمتیں تو اللہ کے لیے ہیں، کسی سمت میں کوئی خوبی نہیں کہ اسے قبلہ بنایا جائے، یہ مضمون آج کی منزل میں گزرا، بلکہ جس کو قبلہ بنانے کا اللہ حکم دے گا وہی نسبت ہے کہ رب کا حکم ہے، بس قبلہ اس لیے ہے کہ حضور کا حکم ہے۔ حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے تو 16-17 مہینے 16 سے 17 مہینے متواتر اور لگاتار مسجد اقصی کی طرف ہی بیت المقدس کی طرف کر کے حضور نماز پڑھاتے تھے، لیکن حضور کے دل میں اکثر آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ میں یہ بات تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو، یہ حضور کے دل میں بات تھی، لیکن اس کا اظہار سرکار نے کبھی نہیں فرمایا۔ یہ قرآن مجید کی آیات کا مضمون پڑھیں تو پھر معلوم ہوتا ہے۔ تو حضور مدینہ شریف میں بنو سلمہ قبیلہ ہے، انہوں نے ایک جگہ بنائی ہوئی تھی نماز پڑھنے کے لیے، اب وہاں باقاعدہ مسجد ہے، مسجد قبلتین جو کہ اب قابل زیارت ہے، وہاں حضور دعوت پہ تشریف لے گئے تھے، بنو سلمہ قبیلے کے لوگوں نے حضور کی دعوت کی، تو وہ جو نماز کے لیے جگہ مقرر کی ہوئی تھی وہاں حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ ظہر کے وقت دعوت سے فراغت کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، حضور نے امامت شروع فرمائی، جب نماز پڑھا رہے تھے تو رخ انور ظاہر بات ہے مسجد اقصی کی طرف تھا، کیونکہ ہجرت مدینہ کے بعد 16-17 مہینے حضور نے ادھر ہی رخ زیبا کر کے نماز پڑھائی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے 2 رکعتیں حضور پڑھا چکے تھے، 2 ابھی باقی تھیں، تو حضور نے قیام کی حالت میں 3 مرتبہ متواتر نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، 3 مرتبہ حضور نے رخ زیبا اٹھایا اور آسمان کی طرف نگاہ کی، تو قرآن مجید میں 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھی، 2 باقی تھیں، دوران نماز ہی اللہ کریم نے آیات نازل فرما دی، قد نرا تقلب وجهك فی السماء، کہ اے محبوبی آپ بار بار رخ زیبا اٹھا کے جو آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے زیر مشاہدہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، قد نرا ہم دیکھ رہے ہیں، آپ کا بار بار رخ زیبا آپ اٹھا کے آج ہم دیکھ رہے ہیں جی، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اس کا معنی یہ محبوب جو قبلہ آپ کو پسند ہے ہمیں بھی وہ پسند ہے، جو آپ کی پسند ہے وہی ہماری پسند ہے۔ تو پھر اللہ کریم فرمایا کہ محبوب دیر کسی بات کی نہیں، ابھی اسی وقت فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جس قبلے کو آپ پسند کرتے ہیں، جس پہ آپ راضی ہیں، ہم اسے ہی قبلہ بنا دیتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو حضور نے 2 رکعتیں مسجد اقصی کی طرف رخ زیبا کر کے بڑھائیں، دوران نماز ہی حضور نے رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا، تو جدھر جدھر حضور پھرتے تھے صحابہ ادھر حضور کے پیچھے پھر کے آ گئے۔ تو یہ تحویل قبلہ، اس سے پہلے قبلہ جو ہے وہ مسجد اقصی بیت المقدس جسے کہتے ہیں قبلہ اول، عام لفظ آپ پڑھتے ہیں، تو انبیاء سابقین کے قبلہ جو ہے وہ تو یہی تھا، تو حضور ادھر نماز کر چہرہ کر کے حضور نماز پڑھاتے تھے۔ لیکن مکہ شریف میں جب حضور تھے تو حضور کس جگہ کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے تھے؟ خانہ کعبہ کے اس طرف حضور کھڑے ہوتے تھے جہاں کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور مسجد اقصی بھی سامنے ہوتی تھی، کعبے کے اس حصے میں حضور کھڑے ہوتے تھے
کہ آپ کا چہرہ مبارک خانہ کعبے کی طرف بھی ہو اور مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہ پہلے ہی معمول تھا سرکار، کیونکہ حضور پسند فرماتے تھے کہ میرے جد اعلیٰ ابو الانبیاء اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ حضور نے فرمایا نا کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ حضور چاہتے تھے کہ ابو الانبیاء جد الانبیاء میرے جد اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا ہے خانہ کعبہ، تو یہی قبلہ بن جائے۔ تو دوران نماز 2 رکعتوں کے بعد قبلہ تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ مسجد آج بھی مدینہ منورہ میں قابل زیارت ہے، اس کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، اور دونوں سمتوں کی وہاں نشاندہی کی گئی ہے۔ اور جو صحابہ کرام پیچھے مڑ گئے تھے، ان کے دل میں خیال آیا، خیال آیا کہ جو نمازیں ادھر پہلے پڑھتے رہے وہ شاید ضائع ہو گئی ہیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ جو آیت گزری ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ سمتوں میں کوئی خاص خوبی نہیں ہے، سمت جو اللہ نے مقرر کر دی ہے وہی قبلہ ہے، لہٰذا پہلی نمازیں ضائع نہیں ہوئیں، وہ تمہاری قبول ہوئی ہیں، کیونکہ وہ سمت بھی ہم نے مقرر کی تھی، یہ سمت بھی ہم نے مقرر کی، لہٰذا تمہاری پہلے جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں ان کی ضائع نہیں ہوئی، بلکہ سب کی نمازیں قبول ہوئی ہیں۔ تو یہ حضور کا کرم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی برکت سے کعبہ جو ہے وہ قبلہ بنا۔